بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ماہ رجب المرجب کا سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ماہ رجب المرجب آتے ہی دلوں میں ایک خاص سکون اور فضاؤں میں ایک خاموشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ مہینہ عام مہینوں جیسا نہیں بلکہ کچھ راز، کچھ حکمتیں اپنے اندر چھپائے ہوئے لاتا ہے۔ ہم سب نے صدقات کے فوائد سنے ہیں، صدقات دیے بھی ہیں، اور یقیناً یہ سب اعمال دنیا میں آسانی، قبر میں نور اور آخرت میں اجر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن رجب المرجب میں کچھ ایسا ہے جو باقی مہینوں یا باقی صدقات سے مختلف ہے، کچھ ایسا جس کا اثر عام نیکیوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ مہینہ انسان کے دل اور روح کے درمیان ایک خاص پل پیدا کرتا ہے اور اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی ہم نے رجب المرجب میں وہ خاص صدقہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ صدقات تو بہت ہیں، کرنا ضروری بھی ہے، مگر کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خاموشی میں سب سے بڑا اثر ڈال دیتے ہیں۔ رجب المرجب کا صدقہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جسے جاننا ہر مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو باقی سب صدقات پر سبقت لے جاتا ہے اور ماہ رجب کا سب سے افضل صدقہ بن جاتا ہے۔ آج ہم اسی سب سے افضل صدقے کی بات کر رہے ہیں کہ آخر یہ صدقہ کیوں سب سے ممتاز ہے اور اس کے اثرات انسان کی دنیا، قبر اور آخرت پر کس حد تک پڑتے ہیں۔ رجب المرجب کا مہینہ آتے ہی دل میں ایک سوال جاگتا ہے کہ اگر یہ مہینہ واقعی خاص ہے تو اس کی خاص تیاری کیا ہونی چاہیے۔ یہ عام دنوں جیسا مہینہ نہیں، بلکہ وہ وقت ہے جب اللہ نے خود کچھ مہینوں کو حرمت، وقار اور غیر معمولی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ انہی مہینوں میں سے رجب المرجب بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں نیکی عام نیکی نہیں رہتی بلکہ وزن پکڑ لیتی ہے، اور صدقہ محض دینا نہیں رہتا بلکہ دل بدل دینے والا عمل بن جاتا ہے۔ صدقہ اسلام کی روح ہے۔ صدقہ وہ عمل ہے جس سے صرف لینے والے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی بلکہ دینے والے کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ صدقہ رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، مصیبتیں ٹال دیتا ہے، بلاؤں کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور وہ عمل ہے جسے اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر پسند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقے کو جہنم کی آگ سے ڈھال قرار دیا اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بتایا۔ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کا صدقہ نہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا بھی صدقہ ہے، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا بھی صدقہ ہے، بیمار کی تیمارداری کرنا بھی صدقہ ہے، اور پریشان حال کے لیے آسانی پیدا کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ سب صدقات اپنی جگہ عظیم اور ضروری ہیں اور ہر وقت کیے جانے چاہیے، لیکن رجب کا مہینہ آ کر ایک نیا سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا ہر مہینے کا صدقہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ کیا ہر وقت کی نیکی کا وزن برابر ہوتا ہے؟ کیا کچھ اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جب ایک خاص عمل باقی سب اعمال پر بھاری ہو جاتا ہے؟ رجب انہی سوالوں کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں صدقے کی کثرت سے زیادہ صدقے کی گہرائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں معاملہ
کتنا دینے کا نہیں بلکہ کیا دینے کا ہوتا ہے۔ اصل بات ہاتھ سے نکلنے کی نہیں دل سے نکلنے کی ہوتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں رجب المرجب کا صدقہ باقی مہینوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدقہ اس لیے پسند ہے کہ وہ بندے کے دل کو نرم کرتا ہے، انسان کو خود غرضی سے نکال کر ایثار کی طرف لے جاتا ہے، اندر کی سختی توڑتا ہے اور اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ فائدہ خود صدقہ کرنے والے کو ہوتا ہے۔ رجب المرجب میں یہی صدقہ اعلیٰ درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم اکثر سمجھ لیتے ہیں کہ صدقہ صرف مال سے ہوتا ہے، حالانکہ صدقہ ذات سے بھی ہوتا ہے۔ کچھ صدقے عادتیں بدل دیتے ہیں، کچھ سوچ بدل دیتے ہیں اور کچھ پوری زندگی کا رخ ہی بدل دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ رجب المرجب ایک خاص صدقے کی طرف توجہ دلاتا ہے، ایسا صدقہ کہ اگر بندہ اسے کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے آسان فرما دیتا ہے۔ رجب المرجب کی حکمت یہ ہے کہ وہ ہر بات فوراً ظاہر نہیں کرتا بلکہ بندے کو آہستہ آہستہ تیار کرتا ہے۔ ابھی اتنا سمجھ لیجئے کہ رجب المرجب میں ایک ایسا صدقہ ہے جو باقی تمام صدقات پر بھاری ہو جاتا ہے، یہ دل کے اندر انجام پاتا ہے، اس لیے اس کا اجر دل کو سکون، روح کو ہلکا پن اور اللہ کی رضا کی صورت میں ملتا ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے بھاری چیز جیب میں نہیں بلکہ دل میں دبی ہوتی ہے۔ کچھ زخم روح پر لگتے ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتے، یہی بوجھ نیکیوں کے اثر کو روک لیتے ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، مگر دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ محترم ناظرین، رجب المرجب یہی سوال سامنے رکھتا ہے۔ شاید تم وہ بوجھ پکڑ بیٹھے ہو جو آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے۔ ناراضگیاں، پرانے شکوے، نہ معاف کیے جانے والے جملے، یہ سب دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ رجب المرجب اسی سختی کو پگھلانے آتا ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ دل کا بوجھ ہی اصل کمزوری ہے۔ رجب المرجب کہتا ہے، اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہو تو پہلے دل ہلکا کرو، کیونکہ بھرا ہوا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ٹھہرنے نہیں دیتا۔ رجب المرجب کا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ دل سے معاف کر دینا۔ وہ غصہ، وہ ناراضگی، وہ شکوہ جو برسوں سے دل میں ہے اسے چھوڑ دو، بغیر شرط، بغیر جتائے، بغیر یہ سوچے کہ سامنے والا اہل ہے یا نہیں۔ یہی دل سے معاف کر دینا رجب کا سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہ اس لیے افضل ہے چونکہ اس میں انسان اپنا سب سے قیمتی اثاثہ دیتا ہے، اپنا غرور، اپنی انا، اپنی ذات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں معاف کرنا اعلیٰ اخلاق ہے۔ اللہ قرآن مجید میں معافی کو اپنی صفت قرار دیتا ہے۔ جب بندہ معاف کرتا ہے تو اللہ کی صفت اختیار کرتا ہے اور اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان کی تیاری بھی ہے۔ دل صاف ہو تو شعبان میں اعمال سمجھ آتے ہیں، رمضان میں عبادت کا مزہ آتا ہے۔ یہ خاموش صدقہ ہے، اللہ کے یہاں بہت بھاری، انسان کو اندر سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب رجب المرجب میں دل سے معاف کر دیتا ہے وہ خود کو بھی سکون کا تحفہ دیتا ہے۔ دل سے معاف کرنا عمل ہے، جملہ نہیں۔ پہلا قدم دل کے بوجھ کو تسلیم کرو۔ دوسرا، سمجھو کہ معافی اپنے لیے ہے کیونکہ زہر خود کو ہی کھاتا ہے۔ تیسرا، نیت اللہ کی رضا کی کرو۔ تنہائی میں اللہ سے مدد مانگو، وہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ اس کے اثرات دنیا میں بھی نظر آتے ہیں۔ رزق میں برکت، دل میں سکون، عبادت میں لذت، دعا میں قبولیت،
خاموش صدقے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ معاف کرنے کا مطلب ظلم کو درست ماننا نہیں بلکہ حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ اس صدقے کا سب سے بڑا انعام اللہ بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رجب المرجب کا پیغام سادہ مگر گہرا ہے۔ دل صاف کرو، دکھ دینے والوں کو اللہ کے حوالے کر دو۔ یہی رجب المرجب کا سب سے افضل صدقہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ روحانی انقلاب دنیا، قبر اور آخرت سب بدل دیتا ہے۔ دنیا میں سکون، قبر میں نور اور راحت، آخرت میں اعلیٰ مقام اور گناہوں کی معافی۔ معاف کرنے والا اللہ کی رضا کا حقیقی مستحق بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ نیز کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔